اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کلمات خیر کو ہمیشہ استعمال کیجیے، بڑی خیر و برکت ہو۔ کوئی کام شروع کریں تو کہیں بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ کسی بھی نیک عمل کو جب شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ کھانا کھائیں تو بسم اللہ کریں، پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، گاڑی کو اسٹارٹ کریں تو بسم اللہ پڑھیں، قلم اٹھائیں لکھنے کے لیے تو بسم اللہ پڑھیں، کتاب کھولیں پڑھنے کے لیے تو بسم اللہ پڑھیں۔ غرض یہ کہ ہر نیک عمل کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی اچھی خبر سنیں تو کہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کسی تکلیف میں ہوں تو کہیں یا اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، وہی سب کی سنتا ہے۔ کسی چیز کی تعریف کرنی ہو تو کہیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ گھر میں کوئی بھی چیز لائیں اسے دیکھ کر کہیں ماشاء اللہ، گاڑی ہو، کپڑا ہو، غرض یہ کہ کوئی بھی چیز جو نئی گھر میں آئی ہے اس کو دیکھ کے کہیں ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہیں جزاک اللہ، اللہ تمہیں بدلہ دے۔ ساتھیو، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے لوگ آج کے دور میں انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، تو کسی کا احسان اگر ہو گیا ہے تو کہتے ہیں تھینک یو۔ تو جس طرح سے ہم تھینک یو کہتے ہیں، اسی طرح سے ان کلمات خیر میں جزاک اللہ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور ان کو دعا دیں۔ سو کر اٹھیں تو کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چھینک آئیں تو کہیں الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں۔ چھینک سنیں تو کہیں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کریں۔ خدا کے نام پر کچھ دو تو کہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی ہم نے جو کچھ دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ کسی کو رخصت کہیں تو کہیں فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں۔ جاتے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھلایا جاتا ہے ٹاٹا بائے بائے، بلکہ بچپن سے ہی ان کو یہ کلمات خیر سکھلائیں فی امان اللہ، یعنی جب کسی کو رخصت کر رہے ہوں کہ اللہ کی حفاظت میں۔ کسی غلط کام پر افسوس کرنا ہو تو کہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفار کے اندر بڑی کشش ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے قبول کی گئی ہے، یعنی معافی کو اللہ نے پسند فرمایا۔ جب ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ جب کسی کو ناگوار گزرے تو کہے نعوذ باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب کسی کو خوشگوار جب کسی کو خوشگوار گزرے تو کہیں فتبارک اللہ، اللہ برکت والا ہے، یعنی برکت کی دعا دیں۔ کسی کی موت کی خبر پا کر یا نقصان حادثہ سنو تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اس شکل میں بھی پڑھیں کہ جیسے کسی کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اور اس وقت کوئی کلمات خیر یاد نہ آیا، بعد میں یاد آنے پر بھی اس کلمات خیر کو جیسے ہی بندہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کسی کو کسی وقت کوئی کانٹا چبھے اور اس پر کوئی کلمات خیر یاد نہ آیا، اور کسی وقت میں اس کو اس تکلیف کے بارے میں یاد آیا اور اس وقت وہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔